سلطنت عثمانیہ کا مشرق کی بنسبت مغرب میں یورپی علاقوں میں پھیلاؤ بڑی کامیابی اور تیزی سے جاری تھا۔ یورپی حکمرانوں میں سے جس نے بھی عثمانیوں کو چیلنج دیا وہ زیادہ دیر جنگی اور سفارتی محاذ پر عثمانیوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور جلد یا بدیر یا تو اپنی ریاست سے ہاتھ دھو بیٹھا یا پھر آخری آپشن کے طور پر عثمانیوں کی باج گزاری قبول کر لیتا۔ سلطان محمد فاتح کی طویل دور اقتدار میں کئی یورپی حکمرانوں نے سلطنت عثمانیہ کو زیر کرنے کی بھرپور کوششیں کی، مگر انہیں بھی ہر جنگی اور سفارتی محاذ پر شکست سے دوچار ہونا پڑا، جن میں جان ہونیاڈے، سکندر بیگ، میتھیوس کاروینس، ولاد دی امپیلر وغیرہ سر فہرست ہیں۔ یورپ نے انہیں اپنے لیجنڈز یا ہیرو کے طور پر یاد رکھا، مگر دوسری طرف عثمانی سلاطین اور حکمرانوں نے ان یورپی حکمرانوں اور لیڈرز کو طاقت کے بل بوتے پر ہی نہیں بلکہ یورپی عوام کو انصاف مہیا کر کے زیر کیا، جبکہ اس دور میں یورپ کے باسی اپنے حکمرانوں اور طاقتور طبقے کے ہاتھوں مجبور بہت ہی کسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سکندر بیگ کی موت کے بعد اور وینس کے ساتھ جنگی مہم جوئی کے دوران عثمانیوں کے خلاف ایک اور یورپی حکمران نے بھی علم بغاوت بلند کیا۔ یہ کوئی اور نہیں مالدیویا کا حکمران پرنس اسٹیفن تھا، جو کہ خود ولاد دی امپیلر ڈراکولا کے تعاون سے اپنا وراثتی تخت مالدیویا حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹومن سیریز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرنس آف مالدیویا اسٹیفن سوئم اور سلطان محمد فاتح کے درمیان ہونے والی ایک جنگ معرکہ ویزلوئی کی داستان سنائیں گے۔ سلطان محمد فاتح کے دور اقتدار کی آخری دہائی جنگوں سے بھرپور تھی، جہاں ایک طرف ہنگری نے عثمانیوں کے فتح شدہ بوسنیا میں گھس کر کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا تو دوسری طرف وینس نے بھی عثمانی ساحلی شہروں پر حملے شروع کر دیے۔ مشرق میں قبیلہ اکاینلو کے ترک سردار نے بھی یورپی حکمرانوں کے ساتھ اندرونی گٹھ جوڑ کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ کے مشرقی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ اسی دوران پرنس آف مالدیویا اسٹیفن سوئم، جو کہ خود ولاچین حکمران ولاد دی امپیلر ڈراکولا کے تعاون سے اپنا وراثتی تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، نے سلطنت عثمانیہ کو ٹکر دینے کا فیصلہ کیا۔ مگر سلطان محمد فاتح جیسے زیرک عثمانی حکمران نے نہ صرف ان سب محاذوں پر بڑی دانشمندی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا بلکہ ایک ایک کر کے اپنے تمام دشمنوں کو شکست فاش بھی دے ڈالی۔ سب سے پہلے 1473 عیسوی میں اوٹلک بیلی کے مقام پر قبیلہ اکاینلو کے حکمران اوزن حسن کو شکست فاش دی۔ پھر سلطان محمد فاتح نے وینس کو زیر کیا، جس نے عثمانیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اپنی جان بخشی کروائی۔ اب نمبر تھا ہنگری کے حکمران میتھیوس کاروینس کو سبق سکھانے کا، جس نے بھی بوسنیا میں گھس کر 60 کے لگ بھگ عثمانی قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ میتھیوس کاروینس کی جانب سے بوسنیا میں گھس کر عثمانی قلعوں پر قبضہ کرنے کی جسارت پر اب سلطان محمد فاتح ہنگری پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر اس مہم جوئی سے پہلے انہوں نے محسوس کیا کہ اپنی فوجوں کو وسطی یورپ یعنی ہنگری کی طرف منتقل کرنے سے قبل شریر پرنس آف مالدیویا کا دماغ ٹھکانے لگایا جائے۔ مالدیویا 1470 عیسوی سے پہلے عثمانیوں کی باج گزار ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی، جبکہ مالدیویا جغرافیائی اعتبار سے بہت ہی اہم لوکیشن پر موجود تھا۔ اس کے چاروں اطراف بڑی بڑی طاقتور ریاستیں موجود تھیں، جن میں ہنگری، پولینڈ، منگولوں کی ریاست کریمیا اور سب سے طاقتور اور بڑی سلطنت عثمانیہ موجود تھی۔ یہ چاروں ریاستیں ہی مالدیویا کو اپنے کنٹرول میں یا زیر اثر رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بحر اسود یا بلیک سی پر ڈینوب ریور کا دھانا یا ڈیلٹا تھا، جو کہ دریائے ڈینوب کے تمام یورپی مضافاتی علاقوں کو
بلیک سی کے تجارتی روٹ سے ملاتا تھا۔ اس ڈیلٹا پر موجود علاقے کا نام تھا کلیا۔ دوستو، یہ ہے کلیا کا قلعہ جو کہ دریائے ڈینوب کے دہانے پر موجود ہے۔ مسیحی یورپ کے اس دروازے کو ڈینوب کے ملحقہ علاقوں، ہنگری اور پورے مالدیویا کی چابی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ بذات خود مالدیویا کے لیے پھیپھڑوں کی حیثیت رکھتا تھا۔ پرنس اسٹیفن اپنے ملک کے اس قدر اہم اسٹریٹجک محل وقوع سے خوب واقف تھا، اس لیے اسٹیفن نے سفارتی محاذ پر اپنے ہمسایوں سے دوستانہ تعلقات استوار کرنا شروع کیے۔ اپنی حکومت کے ابتدائی سالوں میں اسٹیفن نے سلطنت عثمانیہ کی باج گزاری قبول کر لی۔ ان ابتدائی سالوں میں اس کی ہنگری کے ساتھ سرحدی علاقوں پر جنگیں بھی ہوتی رہیں، مگر اسٹیفن نے ہنگری کو مالدیویا کے علاقے فتح کرنے سے باز ہی رکھا۔ اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اسٹیفن نے پولینڈ کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کیے اور مشرقی طرف منگول حملوں سے بچنے کے لیے اپنے سرحدی علاقوں میں قلعوں کی تعمیرات کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ اسٹیفن نے اپنی فوجی طاقت میں بے انتہا اضافہ کیا۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کلیا کا علاقہ اسٹیفن نے ولاچین حکمران ولاد دی امپیلر سے اس وقت چھین لیا جب ولاد اور سلطان محمد فاتح کے درمیان آخری معرکہ ٹارگویسٹی جاری تھا۔ سلطان محمد فاتح نے ولاد دی امپیلر کی حکومت کو ختم کر کے ولاچیا کے تخت پر اس کے بھائی رادو کو تخت نشین کروا دیا۔ رادو نے تخت ولاچیا پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد مولدیویا سے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل اس علاقے کلیا کو واپس لینے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ آگے چل کر یہ علاقہ کلیا ہی سلطنت عثمانیہ اور مالدیویا کے درمیان وجہ تنازع بھی بنا۔ عثمانی حمایت یافتہ ولاچین حکمران رادو کی طرف سے کلیا کو حاصل کرنے کی کوششیں جاری رہی۔ اسٹیفن نے 7 مارچ 1471 عیسوی کو معرکہ سوکی میں رادو کی طرف سے کلیا واپس لینے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ رادو اور اسٹیفن کے درمیان تو تعلقات پہلے ہی کشیدہ تھے، مگر رادو کے سلطنت عثمانیہ کے طرفدار ہونے اور اس معرکہ سے سلطان محمد فاتح اور اسٹیفن کے درمیان بھی حالات سنگین ہونا شروع ہو گئے۔ عین اس وقت جب سلطان محمد فاتح اناطولیہ میں اکینلو حکمران اوزن حسن کی سرکوبی میں مصروف تھے، اسٹیفن نے ولاچیا پر حملوں کا آغاز کر دیا۔ بالآخر اسٹیفن نومبر 1473 عیسوی کے لگ بھگ ولاچیا سے رادو کی حکمرانی ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ولاچیا پر اپنے حمایت یافتہ حکمران بازرا لیوٹا کو بھی تخت نشین کروا دیا تاکہ ولاچیا کو اپنے زیر اثر رکھا جا سکے۔ مگر رادو 23 دسمبر 1473 عیسوی کو عثمانی فوجوں کے تعاون سے دوبارہ تخت ولاچیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن رادو زیادہ دیر اس کامیابی کو برقرار نہ رکھ سکا۔ مارچ 1474 میں اسٹیفن نے ایک دفعہ پھر سے تخت ولاچیا رادو سے چھین کر بازرا لایوٹا کے حوالے کر دیا۔ بازرا لایوٹا نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ اگر ولاچیا پر حکمرانی کرنی ہے تو طاقتور کا ساتھ دینا ہوگا، اس لیے لایوٹا نے اپنی وفاداری تبدیل کرتے ہوئے عثمانیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اب ولاچیا دوبارہ سے عثمانی پول میں واپس آ چکا تھا، مگر عثمانیوں کے لیے مالدیویا کی اہمیت اس سے بھی کہیں بڑھ کر تھی۔ سلطان محمد فاتح نہ صرف کلیا کے ساحلی شہر کو واپس لینا چاہتے تھے بلکہ مالدیویا کو دوبارہ سے اپنا باج گزار بھی بنانا چاہتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے ایک سفارتی مشن کے ذریعے پرنس اسٹیفن کو نہ صرف ولاچیا پر حملوں سے منع کیا بلکہ کلیا کو بھی ولاچیا کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پرنس اسٹیفن نے ان تمام مطالبات کو رد کر دیا۔ اس پر سلطان محمد فاتح نے اپنے رومیلی کے گورنر سلیمان پاشا کو اسٹیفن کی سرکوبی کے لیے ایک جنگی مہم کی تیاری کا حکم دیا۔ رومیلی گورنر سلیمان پاشا اس وقت وینس کے زیر قبضہ سکوڈر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ سلطان محمد فاتح نے
اپنے گورنر سلیمان پاشا کو وینس کے زیر کنٹرول سکوڈر کا محاصرہ ختم کر کے اپنی فوج کو صوفیہ میں جمع کرنے اور وہاں سے اضافی فوجوں کے ساتھ مالدیویا کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ سلیمان پاشا نے حکم کے مطابق محاصرہ اٹھایا اور ستمبر 1474 میں صوفیہ پہنچ گیا۔ کم و بیش 30,000 کی عثمانی فوج، جس میں پیادل اور گھڑ سوار دونوں فوجی دستے شامل تھے، نے سلیمان پاشا کی قیادت میں نومبر 1474 میں دریائے ڈینوب عبور کیا اور ولاچیا میں داخل ہو گئے۔ سخت موسمی حالات اور تھکی عثمانی فوج کو ولاچیا میں 2 ہفتے کے ریسٹ کے بعد آگے بڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہاں اس عثمانی فوج کے ساتھ بازرا بلایوٹا کے لگ بھگ 17,000 ولاچین فوجی بھی شامل ہو گئے۔ دوسری طرف اسٹیفن یہ جانتا تھا کہ جلد یا بدیر عثمانی فوجیں مالدیویا میں داخل ہو جائیں گی، اس لیے اس نے ہنگری، پولینڈ اور پوپ کی طرف مدد کے لیے اپنے سفیر بھیجے۔ تاہم اسے جو مدد ملی وہ بہت معمولی تھی۔ ہنگری نے 1800 فوجی جبکہ پولینڈ نے 2000 کے قریب گھڑ سوار فوجی ہی بھیجے۔ اسٹیفن نے خود 5000 سیکلے فوجیوں کو بھی اس مہم جوئی کے لیے بھرتی کیا۔ اب اسٹیفن کے پاس 30,000 کے لگ بھگ فوج اکٹھی ہو چکی تھی، جبکہ اس کی فوج کے پاس 20 کے قریب توپیں بھی موجود تھیں۔ اگرچہ اسٹیفن کے پاس موجود فوج کی تعداد عثمانی فوج کے مقابلے میں کم تھی، مگر وہ پھر بھی جنگ کے لیے تیار تھا۔ دسمبر 1474 میں عثمانی فوجیں مالدیویا میں داخل ہو گئیں۔ اسٹیفن نے پہلے ہی سے عثمانی فوجوں کے لیے تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے تمام علاقے پہلے ہی خالی کروا لیے، دیہاتوں کو آگ لگا دی، پانی کے کنوؤں کو زہر آلود کر دیا اور کھانے پینے کی ہر چیز کو ان علاقوں سے یا تو ختم کر دیا یا پھر منتقل کر دیا، تاکہ عثمانی فوج کے لیے خوراک اور دوسری چیزوں کے لیے مسائل پیدا کیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ اسٹیفن نے گھات میں بھی فوجیوں کو تعینات کر دیا، جن کا کام چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعے عثمانی فوجوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ خوراک کی کمی اور سخت سردی کے باوجود عثمانی فوج 1 ماہ تک شمال میں مالدیوین علاقوں میں پیش قدمی کرتی رہی۔ 10 جنوری 1475 کو عثمانی گورنر سلیمان پاشا کے جاسوسوں نے انہیں ویزلوئی کے قرب و جوار میں دریائے برلات کے پاس صحیح سلامت دیہاتوں کی نشاندہی کی۔ سلیمان پاشا نے یہاں اس وادی میں، جو کہ ویزلوئی کے جنوب میں واقع تھی، کو اپنی فوج کے قیام کے لیے منتخب کیا، تاوقت یہ کہ مالدیوین فوجیں ان کے مقابلے پر نہ آ جائیں۔ عثمانی فوج ابھی دریائے برلات عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچی ہی تھی کہ انہیں مالدیوین فوجی بینڈ سنائی دینے شروع ہو گئے۔ یہ نیم بیزوی وادی دفاعی اعتبار سے اسٹیفن کے لیے بہت ہی موزوں تھی، اس لیے اسٹیفن نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ وادی چاروں اطراف سے پہاڑوں اور جنگلوں سے گھری ہوئی تھی۔ وادی کے اندر کا علاقہ بھی دلدلی تھا، جس سے فوجوں کی نقل و حرکت اور بھی محدود ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دھند کی وجہ سے کچھ گز آگے دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ موسم سرما کا یہ شدید سرد اور دھند سے بھرپور دن عثمانی تھکی ہاری فوج کے لیے بہت مشکل ہونے والا تھا کہ جب انہیں نظر نہ آنے والی فوج کا سامنا کرنا تھا۔ صرف آواز کے سہارے ہی انہیں دشمن کی لوکیشن کا تعین کرنا تھا۔ سلیمان پاشا نے فوجی بینڈ کی سمت اپنی فوج کو قریب قریب رہ کر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جلد ہی عثمانی فوج وادی کے دلدلی میدان میں داخل ہو گئی، جہاں دوسری طرف مالدیوین افواج ان کے مقابلے پر صف آ رہا تھی۔ اسٹیفن کے ہلکے گھڑ سوار دستوں نے عثمانی فوج پر اطراف سے حملے شروع کر دیے۔ اسٹیفن اس عثمانی فوج کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لا کر حملہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے
اس کے گھڑ سوار دستے آہستہ آہستہ پسپا ہونے کا ڈرامہ کرتے کرتے عثمانی فوج کو مطلوبہ مقام پر لے آئے، جہاں عثمانی فوج کا بڑا حصہ پہاڑوں اور جنگلوں میں چھپی مولدیوین فوج کے نشانے پر آ گیا۔ جیسے ہی عثمانی فوج مطلوبہ مقام پر پہنچی، جنگ کا آغاز ہو گیا۔ عین اسی لمحے اسٹیفن کے چھپے ہوئے توپ خانے اور تیر اندازوں نے عثمانی فوج پر حملہ کر دیا۔ آواز اور سمت کے اعتبار سے مولدیوین تیروں اور گولوں نے عثمانی فوج کو شدید جانی نقصان پہنچایا۔ اس دھند سے بھرپور موسم میں سلیمان پاشا، جو کہ اپنی فوج کے عقب میں تھا، اگلے مورچوں پر حالات کا اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ وہ اپنی بقایا فوج کے ساتھ دریا عبور کر کے اگلی فوج کی مدد کو جلد سے جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ اس جلد بازی میں دریائے برلات پر موجود اکیلا کمزور پل بھی ٹوٹ گیا، جس سے عثمانیوں کی نقل و حرکت مزید سست ہو گئی۔ ان سب حالات میں بازرا بلایوٹا کی ولاچین فوجوں نے دریائے برلات عبور نہ کیا۔ عثمانی فوجیں اگلے محاذ پر مالدیوین فوجوں کے ساتھ لڑ رہی تھیں، جبکہ پیچھے موجود عثمانی فوجیں بھی قریب آ گئی۔ اسی دوران اچانک مالدیوین فوجی بینڈ کی آوازیں عثمانیوں کو اپنی بائیں جانب سے آنا شروع ہو گئیں۔ بہت سے عثمانی فوجیوں نے اپنا رخ اس طرف کر لیا۔ اس طرح عثمانی فوجیں دو اطراف میں بٹ گئیں۔ سلیمان پاشا اسٹیفن کی جنگی چال کو بالکل بھی سمجھ نہ سکا۔ وہ اپنی بائیں سمت سے مالدیوین حملے کی امید میں تھا، جبکہ اصل حملہ دائیں طرف سے ہونے والا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اسٹیفن، جو کہ اپنے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ دائیں جانب پہاڑوں میں چھپا ہوا تھا، عثمانیوں پر عقب سے حملہ آور ہو گیا۔ باوجود اس کے کہ عثمانی تعداد میں زیادہ تھے، مگر اپنے آپ کو تین اطراف سے مولدیوین افواج کے گھیرے میں محسوس کر رہے تھے، اور عثمانیوں کا جانی نقصان بھی بڑھ رہا تھا۔ اس لیے عثمانی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ یہ پسپائی 3 دن تک جاری رہی۔ اسی دوران مولدیویا کی چھاپہ مار افواج مسلسل پسپا ہونے والی عثمانی فوج کو مالدیویا کی سرحدوں تک نقصان پہنچاتی رہی۔ 3 دن بعد جب یہ جنگ ختم ہوئی تو دریائے برلات کے ارد گرد لاشوں کے ڈھیر تھے۔ بہت سے عثمانی کمانڈر گرفتار ہو چکے تھے، جو کہ بعد میں قتل کر دیے گئے۔ اس جنگ میں ہونے والے جانی نقصان پر مورخین مختلف آراء رکھتے ہیں، مگر ایک بات تو طے ہے کہ عثمانیوں کا جانی نقصان مولدیوین کے جانی نقصان سے کئی گنا زیادہ تھا۔ یورپی تاریخ کے مطابق یہ عثمانیوں کی مسیحی یورپ سے اب تک کی سب سے بڑی شکست تصور کی جاتی تھی، جس پر خوش ہو کر پوپ نے اسٹیفن کو چیمپئن آف کرائسٹ کے ٹائٹل سے بھی نوازا۔ تاہم مولدیویا اور سلطنت عثمانیہ کے بیچ یہ آخری جنگ نہیں تھی۔ اسٹیفن یہ جانتا تھا کہ اسے دوبارہ سے سلطان محمد فاتح کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف جنوری 1475 میں ہی سابقہ ولاچین حکمران رادو کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن سلطان محمد فاتح ہر قیمت پر مولدیویا کو شکست دینا چاہتے تھے، اس لیے جلد ہی مالدیویا ایک دفعہ پھر سے میدان جنگ بن گیا۔ کیا اس جنگ میں مالدیویا کو شکست ہوئی یا نہیں، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔